نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ تعالی آج ناروے میں 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام میں 2 وجہ سے زیادہ شہرت اور مقبولیت جو ہے وہ نصیب ہے ایک تو اس دن کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اسلام اور کفر کا سب سے پہلا باقاعدہ معرکہ جو ہوا اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی یعنی غزوہ بدر وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ام المومنین حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال جو ہے وہ بھی 17 رمضان المبارک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی یہ مختصر گفتگو غزوہ بدر کے حوالے سے ہوگی اور کل ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت پاک اور عظمت پر انشاءاللہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے غزوہ بدر پر جو ہے وہ اس کی چند باتیں اور چند واقعات عرض کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں وہ فرمان اقدس جو کہ امام العابدین امام الزاہدین امام القائمین امام الصائمین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھروں میں یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں فرمایا کہ ہمارے گھروں میں حضور علیہ السلام کی غزوات اور سرایا حضور علیہ السلام کے جہاد کے واقعات فرمایا حضور پاک کے جہاد کے واقعات
ہمارے گھروں میں بچوں کو اس طرح زبانی یاد کروائے جاتے تھے جیسے قرآن مجید زبانی یاد کروایا جاتا ہے. یعنی اتنے تسلسل کے ساتھ، اتنی باقاعدگی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے غزوات، آپ کے سرایا، آپ کی جنگی حکمت عملیاں، جنگ کے واقعات، دوران جنگ رونما ہونے والے معجزات، یہ ساری تفصیلات آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے گھروں میں اس طرح بچوں کو زبانی یاد کروائی جاتی تھی جس طرح کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید زبانی یاد کروایا جاتا تھا. اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ جہاد کے واقعات جو ہیں یہ اپنے بچوں کو پڑھائے جائیں، سنائے جائیں، ممکن ہو سکے جہاں تک تو یہ دور ایسا ہے دکھائے جائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ جہاد کم نہ ہونے پائے. یہ ایک بڑی بنیادی اور ضروری بات ہے. آپ اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا کے حوال کو جانیے اور پھر اپنے آپ کو دیکھیے، اپنی نوجوان نسل کو دیکھیے، تو تب ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری نوجوان نسل کو اس دور میں اپنے اپنے پسندیدہ جو پلیئرز ہیں، مختلف گیمز ہیں، ان کی ساری ڈیٹیل کا پتہ ہوتا ہے. اگر کوئی کھلاڑی پسند ہے تو اس کا یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس نے کوئی کلب کب چھوڑا، کب جوائن کیا، کتنے گول کیے، کتنے نہیں کیے، وہ کب بیمار ہوا، کب صحت مند ہوا. ساری تفصیلات سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے. اگر کسی چیز کی ہمیں خبر نہیں تو وہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور پاک کے غزوات و سرایا کے واقعات ہیں جس سے آج ہم ہر آئے دن جو ہیں ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. غزوہ بدر کے حوالے سے میں ایک خاص ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی جو آپ نے غزوہ بدر میں اختیار فرمائی اور انسانیت کے لیے اور جنگیں جو لڑنے والے لوگ ہیں، دنیا کی آرمیز جو ہیں، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح اپنا اسوہ کامل چھوڑا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ حالت امن ہوتی ہے اور زمانے جنگ ہوتا ہے. جو چیزیں نارمل حالت امن میں جو ہے وہ احکام جدا ہوتے ہیں، ان سے استدلال جو ہے وہ جدا طریقے پر کیا جاتا ہے، اور حالت جنگ میں جو احوال ہوتے ہیں وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بہت مختلف ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کی جنگ حکمت عملی جو خاص بالخصوص میں اور غزوات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف غزوہ بدر میں جو آپ نے اختیار فرمائی اس حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بات جانی ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے غزوات لڑے اپنی حیات طیبہ کے اندر، حضور علیہ السلام کا بالعموم ایک طریقہ تھا کہ آقا دو جہاں جب جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اشارہ فرما دیتے کہ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، جہاد کرنے کے لیے جانا ہے. مگر حضور علیہ السلام بالعموم صراحت کے ساتھ واضح طور پر اپنی منزل اور اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی بالعموم حضور ارشاد نہ فرمایا کرتے. ایسا ہی غزوہ بدر میں بھی ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات کو جانتے نہ تھے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہماری منزل کس طرف کو ہوگی، کون سی جگہ جو ہے وہ میدان جنگ بنے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ بالعموم حضور علیہ السلام کے ایک معمول مبارک تھا. حتیٰ کہ آپ کو علم ہوگا غزوہ فتح مکہ جب ہوا وہ بھی رمضان المبارک میں ہوا، 20 رمضان المبارک، انشاءاللہ ہم اس کا بھی ذکر خیر کریں گے. اتنا بڑا غزوہ ہوا، حضور علیہ السلام کے ذہن مبارک میں سارا کچھ تھا، ساری پلاننگ موجود تھی، مگر صحابہ کرام میں سے صرف چند قریبی صحابہ کرام خلفائے راشدین کے علاوہ کہہ لیجیے سارا 10,000 کا لشکر تھا،
کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم مدینہ طیبہ سے نکلیں گے تو ہمارا سفر جہاد کس طرف ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کی پہلی جنگی حکمت عملی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سوائے غزوہ تبوک کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو پہلے سے اطلاع ارشاد فرمائی ہو کہ ہمارا جنگی سفر فلاں فلاں علاقے کی طرف ہوگا۔ اپنی معلومات کو کم سے کم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جنگی حوالے سے یہ پہلی جنگی حکمت عملی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے لشکر میں بھی لڑنے والے جو لوگ ہیں ان بھی سب تک جو ہے وہ اطلاعات پہلے بہم نہ پہنچانا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اطلاع کسی وجہ سے، بعض اوقات مخلص لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایسی اطلاع دینے کا سبب بن جاتے ہیں جو کہ دشمن کو فائدہ دے سکتی ہوتی ہے۔ سو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عام معمول تھا کہ آقا دو جہاں جب سفر جنگ کے لیے حضور روانہ ہوتے، کسی غزوہ کے لیے حضور پاک تشریف لے جاتے، تو عام طور پہ ڈیسٹینیشن کا اور منزل کا صحابہ کرام کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی تھی۔ اگلی چیز چلیے، حضور علیہ السلام جب غزوہ بدر کے لیے شہر مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو آقا دو جہاں کی جنگی حکمت عملی کو آپ ملاحظہ فرمائیے اور غور کیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہر مدینہ سے باہر نکلنے لگے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اونٹوں کے گلے کے اندر جو گھنٹیاں جو ہے وہ بندھی ہوتی ہیں، جب اونٹ چلتے ہیں تو ان کے گلے کے اندر گھنٹیاں موجود ہوتی ہیں جو ان کے قدم اٹھانے سے، ان کے چلنے سے، ان کے دوڑنے سے ان گھنٹیوں کی آواز آتی ہے۔ اس آواز کے آنے سے جو ہے وہ صاف ظاہر ہے قافلے والے جو ہیں وہ ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری سواریاں کس طرف ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے، چونکہ یہ جنگی سفر تھا، یہ عام سفر نہ تھا، حضور علیہ السلام جب شہر مدینہ طیبہ سے باہر نکلنے لگے تو صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ تمہاری جتنی بھی سواریاں ہیں، جو کہ کم و بیش 2 گھوڑے تھے اور 80 اونٹ تھے، وہ تقریباً جتنی بھی سواریاں تھیں جن کے گلوں میں وہ گھنٹیاں موجود تھیں کہ جو ان کے پیدل چلنے کی صورت میں، ان کے دوڑنے کی صورت میں، آپ فرض کر لیجیے 80 اونٹ تھے، یعنی جو سیرت نگاروں نے ارشاد فرمایا ہے 80 کے قریب اونٹ تھے۔ اب اگر 80 اونٹ چل رہے ہوں صحرا میں، بلکہ وہ دوڑ رہے ہوں، تو ان کے چلنے اور دوڑنے سے دور دور تک آواز جاتی کہ یہاں سے کوئی قافلہ جو ہے وہ اس کا گزر ہو رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ ان اونٹوں کی گردنوں سے وہ گھنٹیاں اتار دو تاکہ سفر بھی جاری رہے اور بہت دور تک، جہاں تک ان کی آواز جانی ممکن تھی، اس کو روک دیا جائے تاکہ قافلہ جو جا رہا ہے، جو لشکر جا رہا ہے، جس کا ارادہ جو ہے وہ یا تو تجارتی قافلے کو روکنا تھا اور یا وہ جو لشکر مکہ معظمہ سے آ گیا اس کا مقابلہ ہونا تھا، لیکن اپنے جو وہ لشکر تھا اس کی اطلاع تھا کہ ارد گرد کے ماحول میں کم سے کم جائے۔ آقا دو جہاں نے اس حکمت کے پیش نظر وہ جو اونٹ تھے ان کے گلوں سے گھنٹیوں کو بھی اتروا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی یہ حکمت عملی تھی جو آقا دو جہاں نے ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے جنگجو لوگ جو ہیں، سپہ سالار جو ہیں، کمانڈر ان چیف جو ہیں، ان کو یہ واضح رستہ عطا فرمایا کہ اگر جنگ لڑنی ہو تو جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، کہ اپنی معلومات کو ممکن حد تک کوشش کی جائے کہ دشمن تک اور مخالف تک اپنے حوالے سے کم معلومات پہنچیں۔ دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف یہ حضور علیہ السلام نے جو اسوہ کامل چھوڑا، جو سیرت طیبہ چھوڑی، دوسری طرف یہ تھا کہ دشمن کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائے۔ یہ جنگی حکمت عملی میں 2 مختلف چیزیں ہیں اور دونوں بیک وقت ضروری چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ کہ اپنے حوالے سے دشمن کو کم سے کم معلومات دی جائیں اور ان کو روکا جائے، اس سارے نظام کو، سسٹم کو، کہ دشمن تک آپ کے لشکر کی اطلاع کم سے کم پہنچے۔
آپ کے وسائل کی اطلاع کم سے کم پہنچے، آپ کی جنگی صلاحیت جو ہے اس کی انفارمیشن کم سے کم دشمن تک پہنچے، ایک ایسے اقدامات اٹھانا یہ جنگ کا حصہ ہے، اور دوسرا ایسے اقدامات اٹھانا کہ دشمن کی جو انفارمیشن ہے، دشمن کی جنگی صلاحیت جو ہے، دشمن کی جو ساری جنگی تیاری ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اطلاع میسر ہو۔ جب دونوں خطوط پر سپہ سالار کام نہیں کرے گا، جب دونوں راستوں پر جو ہے وہ کمانڈر ان چیف جنگ کو اپنے سپاہیوں کو لشکر کو لڑانے والا بندہ کام نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف نہیں ہو سکتا۔ اب حضور پاک کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ اپنی معلومات کم سے کم دشمن کے لشکر تک پہنچیں، دوسری طرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ سارے اقدامات اٹھائے جس سے دشمن کے لشکر کی، اس کی جنگی صلاحیت کی، اس کی طاقت و قوت کی زیادہ سے زیادہ اطلاع جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کی خاطر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو جو تھا وہ بطور جاسوس اپنے لشکر کے آگے آگے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے اور لشکر سے کافی فاصلے پر حضور علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ کو بطور جاسوس علاقے میں لشکر سے آگے آگے بھیجا تاکہ وہ دشمن کے حوالے سے ممکنہ جو تفصیلات اور معلومات ہیں ان کو جمع کریں اور آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دیں تاکہ حضور بہترین جنگی فیصلے جو ہیں وہ فرما سکیں۔ اور صرف ایسا نہیں ہوا، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں کیا کہ دو جہاں نے صرف اپنے 2 صحابہ کو مامور کیا ہو جاسوسی کے۔ یہ چیز میں تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں جملہ مترجہ کے طور پر کہ دیکھیے، جاسوسی کرنا ایک ملک دوسرے کی جاسوسی کر سکتا ہے، جنگی حالت کے اندر دشمن کی جاسوسی کرنا جنگ جیتنے کے لیے لازمی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ماحول آ گیا ہے ذاتی طور پر ایک دوسرے کے معاملات کی ٹو میں رہنا، اس کو دین نے بڑا ناپسند فرمایا۔ بہرحال آگے چلیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ صحابہ کو بھیجا کہ وہ دشمن کے حوالے سے معلومات جمع کریں، بلکہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام خود اپنے لشکر سے جدا ہو کر آقا دو جہاں بھی اس علاقے میں آگے تک چلے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ دشمن کے لشکر یا تجارتی قافلے کے حوالے سے معلومات کو جمع کیا جائے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے لشکر سے الگ نکلے، ایک صحابی کو ساتھ لیا، حضور پاک الگ نکلے تاکہ دور تک آگے جائیں اور آگے جا کے دیکھیں کہ دائیں بائیں جو ہیں گرد و پیش کیا حالات ہیں۔ حضور پاک کو رستے میں ایک عرب شیخ ملا، حضور علیہ السلام سے معلومات لینا چاہتے تھے، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ، حضور سے معلومات لینا چاہتے تھے۔ وہ عرب شیخ حضور کو ملا، حضور علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواباً یہی سوال حضور پہ کر دیا کہ آپ کہاں سے آئے، کیونکہ وہ حضور کو پہچانتا نہ تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معلومات تمہارے پاس ہیں اگر تم ہمیں دو گے تو ہم بھی تمہیں بتلا دیں گے کہ ہم کہاں سے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پوچھا، آپ نے فرمایا یا تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی جنگی ماحول علاقے کے اندر بنا ہوا ہے؟ وہ کہتے جی ہاں بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس معلومات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فلاں دن کو مدینہ شریف سے روانہ ہوئے ہیں، یہ اس کی معلومات تھی، اور اتنا جہاندیدہ آدمی تھا اور اتنی پرفیکٹ اس کی انفارمیشن تھی کہ آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اس نے کہا میں نے سنا فلاں دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضور کو کہہ رہا ہے، وہ مدینہ سے نکلے ہیں، اگر وہ اسی دن نکلے ہیں تو آج ان کا لشکر فلاں جگہ پر موجود ہوگا، اور جو جگہ اس نے بتلائی تھی حضور علیہ السلام ایگزیکٹ اسی جگہ پہ اپنا لشکر چھوڑ کے تو حضور آگے نکل آئے تھے۔ ساتھ کہتا ہے کہ فلاں دن کو کفار جو ہے وہ مکہ سے نکلے ہیں، اگر وہ اسی دن مکہ سے نکلے ہیں تو آج ان کے لشکر کو فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے، اور جو جگہ اس نے کہی تھی عین اس دن کفار مکہ کا لشکر بھی اسی جگہ پر تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو وہ معلومات دی، جب اس نے معلومات دے لی تو
تو حضور کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ حضور کو یہ پوچھا اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے. آپ نے فرمایا کیا؟ کہ وہ جو آپ نے کہا تھا ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں سے ہیں. اب جب اس نے حضور سے یہ کہا نا کہ آپ بھی مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کہاں سے ہیں، تو حضور کا جواب سنیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم چشمہ آب سے ہیں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی معلومات کو حالت جنگ میں دشمن تک پہنچنے سے ان کو روک لینا. اس نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں. اگر حضور یہ ارشاد فرماتے ہم مدینہ طیبہ سے ہیں تو یہ انفارمیشن اس وقت حضور علیہ السلام کے لشکر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. حضور نے اس کو وہ جواب دیا جس کو علمی طور پر تعریض کہا جاتا ہے کہ بات بھی درست ارشاد فرما دی اور اس سے مراد بھی دور کی کوئی چیز مراد لے لی. اس نے پوچھا جی آپ بھی وعدہ پورا کیجیے اور آپ بتائیے آپ کہاں سے ہیں. حضور نے فرمایا ہم چشمہ آب سے ہیں، یعنی کہ ہم سارے انسان پانی سے پیدا کیے ہیں. فرمایا ہم چشمہ آب سے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی جنگی حکمت عملیاں تھیں. 2 منٹ کے لیے اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 2 باتیں خاص ہیں، وہ میں عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اہل مکہ کے لشکر میں 2 بندے تھے جو پانی بھرتے تھے. یعنی لشکر ایک جگہ پہ رک جاتا، عرب کا ماحول تھا، کلچر تھا، صحرا ہوتے تھے، وہ تھوڑا آگے پیچھے بھاگ دوڑ کے لشکر کے لیے پانی جو تھے وہ جمع کیا کرتے، پانی اٹھا کے لاتے. صحابہ کرام نے وہ 2 بندے پکڑ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے. حضور نے ان سے سوالات فرمائے. یہ ہے دشمن کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن جمع کرنا تاکہ بہترین جنگی حکمت عملی جو اس کو تیار کیا جا سکے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا یہ بتلاؤ کہ کفار مکہ کے لشکر کی کتنی تعداد ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور وہ بہت زیادہ ہے، کئی سینکڑوں میں، ہمیں اندازہ نہیں. حضور نے پھر دوہرا کے پوچھا میں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کفار مکہ کے لشکر کی کتنی تعداد ہے. وہ کہتے ہیں جی بڑا قوت و طاقت والا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، لیکن ایگزیکٹ تعداد کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، لشکر بہت بڑا ہے. جب حضور علیہ السلام نے ان سے 2 دفعہ یہ سوال کیا اور انہوں نے سیم جواب دیا، حضور نے پھر ان سے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ کہ وہ اپنے بہت بڑے لشکر کو کھلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی وہ مومنانہ حکمت عملی تھی. سنیے حضور نے پھر کیا ان سے پوچھا اور کیسے پوچھا. فرمایا اچھا یہ تو بتلاؤ کہ ان کا بہت بڑا لشکر ہے جو تم ہمیں کہہ رہے ہو، مگر اس لشکر کو کھلانے کے لیے وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں. وہ بندے آگے سے جواب دیتے ہیں جی وہ کبھی 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کبھی 10 ذبح کرتے ہیں. اپنے لشکر کو کھلانے کے لیے کبھی 9 اونٹ انہوں نے ذبح کیے ہیں اور کبھی 10 ذبح کیے ہیں. جب انہوں نے یہ انفارمیشن دی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو اس لشکر کی تعداد کفار مکہ کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے. ورنہ ان کی تعداد 900 سے 1000 افراد کے درمیان ہے. اور سیرت نگاروں نے ارشاد فرمایا وہ جو لشکر کفار مکہ کا بدر کے میدان میں پہنچا وہ تقریباً 950 بندے اس کے اندر موجود تھے. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حکمت عملی کا بیان کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں پہنچے. بدر کا میدان ایسا تھا جس میں کئی چھوٹے چھوٹے پانی کے کنویں موجود تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پر کیا اقدامات اٹھائے. حضور نے کیا کیا کہ جو کفار کا لشکر تھا اس کے قریب ترین جو سب سے کنواں تھا اس کنویں کے قریب جا کے حضور نے پڑاؤ کیا، اپنے لشکر کو وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا اس جگہ پر کہ جو لشکر کفار کے قریب جو کنواں تھا پانی کا، اور وہ بہت بڑا کنواں تھا بدر کے اندر، اس کے قریب جا کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. اور رستے میں جو چھوٹے چھوٹے کنویں موجود تھے حضور علیہ السلام کے حکم سے وہ سارے کنویں جو ہیں وہ خراب کر دیے گئے.
یوں کہہ لیجئے بند کر دیے گئے تاکہ ان کا پانی حالت جنگ میں دشمن استعمال نہ کر سکے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ اگر آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر کے صرف ایک ہی قسم کے واقعات کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو ہمارے سامنے سیرت طیبہ کا نقشہ نہیں آئے گا۔ یہ جنگ ہے، جنگ، اور جنگ اس طرح ہوتی ہے جو اقدامات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، اور جنگ کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے اپنا اسوہ عطا فرمایا کہ اگر آپ حالت جنگ میں بھی دشمن کو کمزور نہیں کرتے اور اس تک پہنچنے والے سارے وہ ذرائع جن سے اس کو طاقت مل سکتی ہے ان ذرائع کو آپ روکتے نہیں ہیں، تو آپ حالت جنگ میں جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بدر کے اندر کئی کنویں موجود تھے، چھوٹے بڑے، ایک بڑا کنواں تھا، اس کے اوپر جا کے حضور علیہ السلام نے خود قبضہ فرمایا اور اس کا پانی بھی کفار تک پہنچنے نہیں دیا، اور جو چھوٹے کنویں تھے جن پہ امکان تھا کہ ہم تو بیٹھیں گے ایک کنویں کے پاس، تو بقیہ کنویں جو ہیں کہیں ان کا پانی کفار استعمال نہ کر لیں اور اس سے ان کو میدان جنگ میں طاقت ملے گی، حضور علیہ السلام کے حکم سے وہ سارے کنویں جو تھے ان کا پانی ناقابل استعمال کیا گیا، یعنی کنویں بند کر دیے گئے تاکہ ان کو میدان جنگ میں کسی قسم کی کوئی سپورٹ جو ہے پانی کی بھی مل نہ سکے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگی حکمت عملیاں تھیں میدان جنگ میں، جن میں سے بعض کا ہم نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے تاکہ یہ چیز ذہن نشین رہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان میں وہ عظیم صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں کہ آپ رہتی دنیا تک کوئی شخص اگر تاجر ہوگا اور بہترین تجارت کرنا چاہے گا تو اس کے سامنے سب سے آئیڈیل شخصیت آقا دو جہاں کی آئے گی، اگر خامد ہوگا تو اس کے سامنے بہترین شخصیت جو ہے خاندانی معاملات میں وہ بھی حضور کی رہے گی۔ کسی بھی معاملے کے اندر، اخلاص کے اندر، وفا کے اندر، سچائی کے اندر، حتیٰ کہ کوئی کمانڈر ان چیف ہوگا اپنی لشکر کو دشمن سے لڑانا چاہے گا تو وہ جب حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو اس اعتبار سے دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ سپاہ سالاری کے حوالے سے بھی سب سے بڑھ کے جو شخصیت اس کائنات میں پائی جاتی ہے وہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے کرم کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔